حضرت داؤد علیہ السلام وہاں واحد شخصیت تھے جو بیک وقت پیغمبر، صاحب کتاب اور ایک عظیم ترین بادشاہ تھے۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کے اس عظیم ترین بادشاہ کی زندگی کا آدھے سے زیادہ تر حصہ دراصل ایک قرض تھا جو اسے کائنات کے پہلے انسان نے تحفے میں دیا تھا۔ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ یہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن تاریخ اور روایت بتاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کی کہانی یروشلم کی پہاڑیوں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ابھی انسان نے زمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ناظرین کرام، آج سے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں سال پہلے، جہاں نہ سورج تھا، نہ چاند اور نہ ہی یہ ہماری مادی دنیا تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام آنے والی اولاد کو جمع کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، جو طائف اور مکہ کے درمیان موجود ہے۔ دوستو، روایت میں آیا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پشت سے نکلنے والی تمام نسلوں کا مشاہدہ کروایا۔ ان روحوں میں کچھ روحیں ایسی تھیں جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ اللہ کے انبیاء اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی نسل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ان روحوں کو دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر ایک ایسی روح پر پڑی جس کا نور سب سے الگ اور دلکش تھا۔ آپ نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے رب، یہ روشن ستارہ کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، جو بنی اسرائیل کا عظیم پیغمبر اور بادشاہ بنے گا۔ لیکن اس روشن ستارے کی زندگی صرف 40 سال لکھی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی مختصر زندگی پر بے حد دکھ ہوا۔ آپ نے اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری عمر تو بہت طویل ہے، جبکہ میرے اس پیارے بیٹے کی زندگی اتنی کم۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنی عمر کے کچھ سال اسے تحفے میں دے دوں؟ تب اللہ نے فرمایا، ہاں، اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً کہا، اے اللہ، میری عمر سے 60 سال کم کر دے اور داؤد کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے اس عظیم باپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ فرشتوں نے اس معاہدے کو لکھ لیا اور اس پر گواہی ثبت کر دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی کل عمر 100 سال ہو گئی، جس میں سے 40 سال انہیں بنی اسرائیل کی حکمرانی کرنی تھی۔ دوستو، اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، زندگیاں گزریں، اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کے پاس پہنچے۔ آدم علیہ السلام نے حیرت سے فرشتے کو دیکھا اور کہا، تم ابھی کیوں آئے ہو؟ ابھی تو میری زندگی کے 60 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، اے آدم، کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے وہ سال اپنے بیٹے داؤد کو عالم ارواح میں دے دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت وہ معاہدہ بھول چکے تھے۔ انہوں نے انکار کیا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، کیونکہ انسان بھولنے والا پیدا ہوا ہے۔ تب اللہ کے حکم سے وہ تحریر نکالی گئی اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر گواہی دی۔ اسی واقعے کے بعد اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے لین دین اور قرض کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ 60 سال ملے جن کی بدولت انہوں نے زمین پر ایک طویل عرصہ گزارا۔ ان کی 100 سالہ زندگی کا ہر پل معجزات سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی بادشاہت بلاد شام سے لے کر فارس کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے حاکم تھے جو راتوں کو عام انسان بن کر گلیوں میں نکلتے اور لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھتے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ اسی دوران انہیں اللہ کی طرف سے زبور عطا کی گئی جو سراسر تسبیح اور دعا تھی۔ زبور میں اللہ نے نہ صرف داؤد علیہ السلام کی عظمت بیان کی، بلکہ اس میں ایک ایسی ہستی کی خبر بھی دی جس کا نام سن کر پوری کائنات جھوم اٹھتی ہے۔ لیکن دوستو، جہاں ایک طرف یہ نورانی تذکرے تھے، وہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں
ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے ان کے عدل و انصاف کا امتحان لینے لیا۔ یروشلم کا وہ مخصوص محراب جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتے تھے، وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ایک دن لوگوں کے فیصلے کرتے اور ایک دن صرف اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دیتے۔ اسی دوران 2 اجنبی دیوار پھیلان کر ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم 2 فریق ہیں، ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ ایک نے کہا کہ اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف 1، اور یہ میری 1 بھیڑ بھی مانگ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے، لیکن اسی لمحے وہ دونوں غائب ہو گئے اور انہیں احساس ہوا کہ یہ فرشتے تھے اور یہ ان کا امتحان تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے دوسرے فریق کی بات سنے بغیر فیصلہ کیا، جس پر وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ ایک اور روایت میں عدل کی زنجیر کا ذکر ہے جو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتی تھی، مگر ایک شخص کی چالاکی کے بعد یہ معجزہ ختم کر دیا گیا اور انسانوں کو گواہوں اور شواہد کے ذریعے فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں بھی بے مثال تھے۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آخر کار جب ان کا وقت وفات آیا تو فرشتہ موت ان کے پاس آئے اور ان کی روح قبض کی گئی۔ ان کے جنازے کے وقت پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کر دیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، عبادت اور حکمرانی کے ساتھ عاجزی اور انصاف بھی ضروری ہے۔